الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم ذو الشبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے عراق کے اندر کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اپنے رب کے حکم سے یہ فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین میں تو تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں الی ربی سیہدین مجھ کو کسی ایسی اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے عراق کو چھوڑا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے سفر کرتے 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 شام پہنچے فلسطین پہنچے ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی وہاں پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ اب کوئی نیک اولاد عطا فرمائیے رب حب لی من الصالحین مجھ کو نیک فرزند اور نیک اولاد عطا فرمائیے فبشرناہ بغلام حلیم سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی ہم نے ان کو بشارت دی کہ آپ کا ایک بچہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بہت حلیم بردبار اور یقیناً آگے بڑھ کر آگے چل کر وہ نبی ہونے والے تھے اسماعیل علیہ السلام ان کی بشارت دی چنانچہ آپ کے یہاں اولاد پیدا ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر اس کے بارے میں پورا آپ کے سامنے واقعہ پیش آیا ذکر کیا گیا تھا کہ فلسطین سے پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے حاجرہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے ان کو اور ان کے چھوٹے شیر خوار بچے کو لے کر اب یہاں سے روانہ ہوئی ہے فلسطین سے شام سے اس زمانے میں فلسطین اور شام سب ایک ہی تھا شام کے اندر یہ سب فلسطین وغیرہ داخل تھے وہاں سے روانہ ہوئے چلتے رہے جبریل امین علیہ السلام نے یہاں لا کر ان کو ٹھہرا دیا جہاں آج بیت اللہ شریف ہے اس وقت وہاں پر کوئی بیت اللہ وغیرہ کچھ نہیں تھا بیت اللہ پہلے تھا تو صحیح بیت اللہ تو بالکل پہلے سے موجود ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے
البتہ طوفان نوح کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے جس وقت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، یہاں بالکل لق و زق میدان تھا، چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، پہاڑ تھے، کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے یہاں پر لا کے چھوڑا ہے، اور اللہ کے حکم سے پھر ان دونوں کو چھوڑ کر روانہ ہوا، جس کا پہلے تذکرہ ہوا تھا۔ اور جب روانہ ہونے لگے تو ایک مقام پر پہنچ کر دعا فرمائی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ پھر سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ دعائیں مانگی ہیں اور دعائیں مانگ کر روانہ ہوئے ہیں۔ اس کے درمیان بہت ساری باتیں ہیں، ان تمام کو مختصر کرتے ہوئے اب یہ ماں بیٹے یعنی حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے شیرخوار بچے تھے، وہی مقیم ہوئے، اب وہی رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے اور ان کی ملاقات فرمایا کرتے تھے، چنانچہ آتے جاتے تھے۔ اسی درمیان میں اب یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، تشریف لائے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا۔ کیا دکھایا؟ انی اذبحک فی المنام، کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بس ذبح کر رہا ہوں یہ دیکھا ہے۔ ذبح کرنے کے نتیجے میں گردن الگ ہو گئی ہو اور باقاعدہ ذبح ہو کر جسم میں سے سر جدا ہو گیا ہو، یہ نہیں، بس عمل کر رہا ہوں یہ دیکھا ہے۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب انہوں نے 3 دن تک دیکھا ہے۔ چنانچہ یوم الترویہ، آج 7ویں ذی الحجہ ہے، کل یوم الترویہ ہے، تو یوم ترویہ کے ایک معنی یہ بھی آتا ہے شک و شبہ۔ تو جب آپ رات کو انہوں نے خواب دیکھا، صبح ہوئی کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے، تردد رہا کہ خواب کا کیا مطلب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میں بیٹوں کو ذبح کرتے رہا ہوں لیکن مقصد کیا ہے۔ یہ دن جو ہے اسی خیال میں گزرا، 8ویں ذی الحجہ، جو کل ہمارے 8ویں ذی الحجہ ہوگی، اس لیے اس کا نام یوم الترویہ ہے۔ پھر اس کے بعد یوم عرفہ، جب یوم عرفہ ہے پھر اس میں خواب میں دیکھا یہی کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھے، عرفہ کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے معرفت، اس وقت آپ کو پورا دل میں اطمینان ہو گیا کہ میرا رب جو ہے مجھ سے یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پر قربانی کروں، اپنے بیٹوں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں۔ چنانچہ دل کے اندر یہ شرح صدر ہو گیا۔ اسی بنیاد سے ایک وجہ یہ بتلائی گئی ہے یوم عرفہ کی۔ چنانچہ اب یوم عرفہ کے دن آپ کو پورا دل کے اندر یقین ہو گیا یہ من جانب اللہ حکم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے میرے بیٹی کی قربانی چاہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مختلف امتحانات گزرے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے امتحان لیا ہے، بکلمات، چند کلمات، چند قربانیاں، چند امتحانات، اور وہ امتحانات ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اپنے بیٹوں کو ہمارے نام پر ذبح کرو۔ چنانچہ فاتمہن، جتنے بھی امتحان ابتلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے ہیں، آپ نے ان تمام کو مکمل فرمایا ہے۔ کسی بھی موقع کے اوپر آپ کا پیٹ ڈگمگایا نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو پورا فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا، اپنے بیٹوں کو ہاتھ سے ذبح کرنا کوئی معمولی بھی چیز نہیں ہے، اور بیٹا بھی کس حالت میں پہنچ گیا تھا، بالکل چھوٹا شیرخوار بچہ نہیں تھا اب تو۔ فلما بلغ معه السعی، یہ بیٹا اس قابل ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ چلنے لگا تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ چنانچہ مفسرین نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو ہے 13 برس کی ہو گئی تھی، اور ایک قول یہ کہ بالغ ہو گئے تھے۔ خیر بالغ بھی ہو گیا ہو یا 13 برس کی بھی ہو جائے، لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور وہ بچہ اپنے بسترے پر لیٹا نہیں رہتا ہے بلکہ چلنے لگتا ہے۔ تو فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اذبحک فانظر ماذا تری،
قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آپ کو تو پر یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے میرا رب اپنے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ کا تردد تو بالکل ختم ہو گیا۔ اسی بنیاد پر اس کا ایک نام یوم عرفہ، اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے، بیٹوں کو ذبح کرنا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ جب کوئی اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے تو سامنے والے کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں۔ ڈائریکٹ لا کر بیٹوں کو لٹا دیتے، ذبح کرنا شروع کر دیتے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ممکن ہے کہ اس موقع کے اوپر بیٹا، اس کو پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ مجھ کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا اس کا ریزن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ذرا انکشکار ہو جاتا، لہٰذا پہلے سے یہ بات ان کے سامنے رکھی، یہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بھی ذرا غور و فکر کر لو، تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں مقصد یہ نہیں تھا کہ ان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ راضی ہوں گے تو میں ذبح کروں گا، بلکہ ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ان کو اس کی طرف لایا جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر بیٹے کے اندر کچھ تردد ہو اور وہ یہ سوال کرے کہ میرا ابا جان آپ کیوں ذبح کریں گے مجھ کو، کیا میں نے کوئی قصور کیا ہے، مجھ سے کوئی جرم ہوا ہے، تو ان کو سمجھایا جا سکے گا، ان کو بتایا جا سکے گا۔ لیکن بیٹا بھی بیٹا ہی تھا، اور وہ بیٹا تھا جو آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی بننے والا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے والد محترم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، مقام نبوت پر ہے، نبی ہے، اور نبی یہ کہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچپن کے زمانے میں بھی یہ علم اور یہ سمجھ اور خدا داد یہ فہم عطا فرمائی تھی کہ وہ سمجھ گئے کہ میرے والد کا یہ خواب نہیں ہے، بلکہ نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ وہی نبی کا جو ہمارا خواب اور آپ کا خواب کوئی وحی نہیں ہوتی ہے۔ اپنے خواب کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی مسئلہ شروع کر دیں اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنانا شروع کر دیں تو خواب کی بنیاد کے اوپر کوئی مسائل ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ ہر خوشخبری ہوتی ہے، خواب کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کام کے لیے متردد ہو تو شرح صدر ہو جاتا ہے، کچھ رہنمائی مل جاتی ہے، مگر خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ نبی خواب دیکھے تو ان کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے، یہ بھی من جانب اللہ ایک حکم ہوتا ہے۔ تو بیٹا تھا، آگے چل کر مقام نبوت فائز ہونے والا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میرے والد محترم نبی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا ان کا خواب میرے اور آپ کے معمولی انسان کی طرح نہیں ہے، بلکہ نبی ہے، اور ان کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ بس فوراً سمجھ گئے کہ میرے والد محترم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، بلکہ خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ مگر آپ سمجھ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ من جانب اللہ حکم ہے، اور مجھ کو ذبح کرنے کا جو ابراہیم میرے والد محترم مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کسی جرم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر۔ لہذا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرا ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس عمل کو پورا کر دیجئے۔ دیکھیے ما تؤمر فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اگرچہ خواب ہے مگر من جانب اللہ حکم ہے، اس لیے ما تؤمر، آپ کو جس چیز کا امر دیا گیا ہے، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور سمجھ گیا کہ حکم کس بات پہ دیا گیا ہے کہ مجھ کو ذبح کر دیا جائے۔ لہذا اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر فوراً تیار ہو گئے، ذرا بھی کوئی ششرپن نہیں کیا، اپنے والد محترم سے کوئی آرگیومنٹ، کوئی مباحثہ شروع نہیں کیا کہ کیوں ایسا ہوگا یا اور کس طریقے سے آپ مجھ کو ذبح کر سکتے ہیں، کچھ نہیں، بس فرمایا کہ بس آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، اور حکم کس کی طرف سے دیا گیا ہے، من جانب اللہ ہی ہے، اس لیے آپ کو اللہ کا جو حکم ہے آپ اس حکم کو پورا فرما دیجئے۔ آپ انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب دیکھیے کتنا اس جملے کے اندر تواضع ہے، اور کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر اعتماد ہے، اور بچپن کے زمانے کے اندر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا ذہانت اور کیا سمجھ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق۔ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ کر ایک بات تو یہ بدلا دی کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو پورا فرمائیے،
اور یہ حکم پورا ہونے کے لیے میں تیار ہو گیا ہوں اور آپ بھی تیار ہو جائیں گے۔ پھر اصل تو ذبح مجھے ہونا ہے، آپ کو ذبح کرنا ہے، لیکن میرے بارے کے اندر آپ کو میں اطمینان دلاتا ہوں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے بھی بہت اس کے اندر سبق ہے، اور ہم کو بھی کوئی بات کہنا ہو تو کس طریقے سے کہنا چاہیے۔ بات کرنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ من الصابرین کے اندر دو باتیں ہم کو بطور سبق کے اور بطور عبرت کی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ آئندہ کوئی کام کرنا ہو تو ہمیشہ انسان اپنی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یوں نہ کہے کہ میں کروں گا، بلکہ ہمیشہ یوں کہے انشاءاللہ میں کروں گا۔ انشاءاللہ خود سورہ کہف کے اندر، جس کو ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ کل میں یہ کام کروں گا، بلکہ یوں کہا کیجیے انشاءاللہ کل یہ کام کروں گا میں۔ تو ہمیشہ انشاءاللہ کو بڑھائیے۔ انشاءاللہ کو بڑھانے سے کیا ہوگا؟ آپ جو کام کرنے والے ہیں، اس کام کرنے پر آپ کا اعتماد اللہ کی ذات عالی پر جائے گا، کہ اللہ کو منظور ہوگا، میرا رب یہ چاہے گا تو میں یہ کام کروں گا۔ انشاءاللہ جو ہے یہ بس ہمارے آپس کی گفتگو میں اور آپس کے بول چال کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جو کہتے ہیں، یہ خالی رسمی طور پر نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ کے اندر ایک یقین کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نہ میرے ارادے سے کام ہوگا نہ آپ کے ارادے سے کام ہوگا، بلکہ میرا کام اور آپ کا کام موقوف ہے اللہ کی مشیت کے اوپر۔ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں، الا ان یشاء اللہ، اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیشہ کسی کام کو آئندہ کے لیے کہنا ہو، وعدہ کرنا ہو، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، کسی کے سامنے کسی کام کا اظہار کریں، تو اس آیت شریفہ سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیشہ اس کام کے اندر انشاءاللہ کے لفظ بطور یقین کے استعمال کیا کریں، خالی رسمی طور پر نہیں، بلکہ دل کا یقین ہی بنا ہوا ہو کہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہمارا یہ کام موقوف رہے گا، اللہ کی مشیت ہمارے شامل حال رہے گی، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو ہم یہ کام کریں گے۔ لہذا ستجدون انشاءاللہ سے ایک بہت بڑا امت کو سبق مل رہا ہے کہ آئندہ کے لیے انسان کے پاس چاہے جتنے بھی اسباب ہوں، جتنی بھی اس کے پاس صلاحیت ہو، نہ اسباب کی بنیاد کے اوپر وعدہ کرے، نہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر وعدہ کرے۔ کسی بھی کام کرنے کا آئندہ کے لیے ارادہ کا اظہار کر رہا ہو تو انشاءاللہ کا لفظ ہمیشہ استعمال کیا کرے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کام کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور ہمارے دل کا یقین شروع ہی سے یہ ہوگا کہ اللہ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا۔ اب کل آیا اتفاق سے، اب کل وہ کام نہیں ہو سکا، تو ہم تو پہلے ہی سے انشاءاللہ کہہ چکے تھے کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ اب کل آنے کے بعد کوئی رکاوٹ سامنے آ گئی، تمام ارادوں کے باوجود وہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے، تو شروع ہی سے جب ہم نے انشاءاللہ کہا ہے تو انشاءاللہ دوسرے دن ہم کو اتنا کوئی زیادہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے تو یہ کام کرنے کا پکا ارادہ کیا تھا، یہ کام نہیں ہوا، یہ رکاوٹ آ گئی۔ اللہ ہی کی مشیت پر موقوف تھا، اب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ نہ ہو تو نہ ہو، میں اور آپ کیا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک سبق ہم کو یہ ملا انشاءاللہ ہمیشہ، تو ستجدون انشاءاللہ، اللہ چاہیں گے تو آپ مجھ کو پائیں گے۔ کس میں سے پائیں گے؟ من الصابرین۔ یہاں پر بھی دیکھیے یوں نہیں فرمایا ستجدون انشاءاللہ صابرا، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ من الصابرین فرمایا۔ یہ بھی تواضع، فرمایا کہ بہت بڑا کام ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہو جانا یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہوگا، بہت بڑا عمل ہوگا، اور بہت بڑا صبر کا کام ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ دیکھیے یہ بڑے بڑے صبر والے کام ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ کام بھی صبر والا ہی ہوگا، لیکن یہ جو میں عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوں اور اس میں صبر کی یقیناً ضرورت ہے، تو صبر کرنے والے دنیا میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ صبر کرنے والے بہت سارے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، اور صبر کرنے والے صبر کرتے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا شمار ان صبر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو تنہا اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ میں صبر کرنے والا ہوں، اگر میں صبر کرنے والا ہوں تو جملہ یوں ہوتا ستجدون انشاءاللہ صابرا، آپ عنقریب مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، یہ نہیں فرمایا بلکہ من الصابرین فرمایا، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ یہ عمل بہت بڑا ہے اور اس کے اندر صبر کی ضرورت ہے، لیکن تنہا صبر کرنے والا دنیا میں نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی بہت بڑے نیک بندوں کی جماعت ایسی ہے کہ جب ان پر کوئی حال آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو
تو وہ صبر کرتے ہیں اور صبر کر کے اس عمل کو کر گزرتے ہیں اور اس عمل سے پار ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میں بھی انشاءاللہ اس عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس عمل کے لیے تیار ہو کر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا شمار بھی صبر کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس لیے اس کے اندر بھی بہت بڑا اشارہ مل رہا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو یوں نہیں کہا کہ میں ہی کر رہا ہوں، بلکہ ماشاءاللہ دین کا کام کرنے والے، تفسیر کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، حدیث بیان کرنے والے، مسائل کو بتانے والے، اور اسی طرح دعوت کا کام کرنے والے بہت سے ہیں، اللہ کے نیک بندے، بہت بڑی جماعت ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں، داخل ہو جاؤں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے جب کوئی اللہ تعالیٰ کام لے لے تو صرف اس کام کی اپنی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ یوں کہے، ادب یہ ہے کہ اللہ آپ کے بہت سارے نیک بندے ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ مجھ کو بھی ان عمل کرنے والوں میں شامل فرما لیجیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، اور دعوت مختلف طریقے سے، وہ دعوت صرف وہ دعوت نہیں جس کو ہم دعوت کہتے ہیں، دعوت تبلیغ، دعوت کے اندر سب چیزیں شامل ہیں، اذان دینا یہ بھی دعوت ہے، انفرادی طور پر آپ کسی کو کوئی دین کی بات بتلا دے یہ بھی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یہ بھی دعوت ہے، جس طریقے سے بھی ہو، درس و تدریس کے ذریعے ہو، تصنیف کے ذریعے ہو، کوئی کتاب لکھ دی ہم نے وہ بھی دعوت ہے، اذان بھی دعوت ہے، بہرحال اللہ کی طرف بلانے کا جو بھی طریقہ ہو، ومن احسن قولا ممن دعا میں یہ سب شامل ہے۔ اب یہ شامل دعوت کا کام کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، وقال اننی من المسلمین، یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی من المسلمین، وہ یوں کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں تنہا نہیں ہوں مسلمان، بلکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ماشاءاللہ دعوت کا کام کر رہی ہے، جس طریقے سے بھی کر رہی ہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی دعوت کے کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس لیے ایک ادب یہ ہے کہ انسان سے جب کوئی عمل ہو رہا ہو تو اس عمل کو صرف تنہا اپنی طرف منسوب نہ کرے کہ میں کر رہا ہوں اور میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، نہیں، اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و ان کی رحمت سے ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، باقی میں تنہا نہیں بلکہ میرے جیسے کام کرنے والے بہت ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہوگا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اندر شامل فرما دے۔ تو بہرحال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب کے اندر ایک تو کہ خود ان کی جو کیفیت تھی، بچپن ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو جو ذہانت دی تھی کہ بات کس طریقے سے کرنا چاہیے اور بات کا کیا انداز ہونا چاہیے وہ بھی معلوم ہوا، اور پھر یہ کہ اپنے والد محترم کا صرف خواب سن کر یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا امر ہے، یہ بھی ان کی ایک ذہانت کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام جو تیار ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے ہیں، چنانچہ اس کے بعد فلما اسلما وتلہ للجبین کے اندر اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو کروڑ رحمتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور اب ہم جو قربانی کا عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح ان کی قربانیوں کو اللہ نے قبول فرمایا، سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے، اور ہم کو بھی دینی کام کرنے والوں میں اللہ شامل فرما دے، اور ہمیشہ ہماری نظر اللہ جل جلالہ و منوالوں کی ذات عالی پر رہے، کبھی اپنی صلاحیت کے اوپر نظر نہ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی دل کے اندر انانیت پیدا نہ ہو، کبر یا عجب پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کبر اور عجب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور صرف اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہ عمل ہو رہا ہے، اور انہی کی توفیق سے ہوگا، اور انہی کی مدد سے یہ عمل پورا ہوگا، اس کے اوپر ہمیشہ ہماری نظر رہے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو یہی یقین نصیب فرمائے، اور یہی طریقہ کار ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ معافی چاہیے، بات لمبی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے اور ہمارے بیٹوں کو اللہ قبول فرمائے۔